جی پیارے سے بہن بھائی آپ نے پراٹھا لے لیا یہاں سے. یہ اچھی ریسٹورنٹ ہے, اچھا ہے, کھانے اچھے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ صفائی بہت ہے, اور جہاں پہ صفائی ہو وہاں پہ کھانا کھانے کا اور کھانا لینے کا بڑا مزہ آتا ہے. پاک دربار ریسٹورنٹ ہے, نئی گوڈسو مارکیٹ میں بنا ہوا ہے. اچھا کھانا ہے, ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے, پرائز بھی مناسب ہے. اور یہ بندے نے سائیکل کو آگے پیچھے کر دیا سیٹ کو, تو وہ صحیح کر رہا ہے. تو یہ کھڑی ہے جی یہاں پہ, آپ پے کریں اور یہاں سے لے جائیں پورے گھنٹے کے لیے. جتنا مرضی ٹائم کے لیے آپ انجوائے کریں, چلائیں. اور یہ ہے جی گاڑی کھڑی ہے جی, یہ بہت زیادہ مدینہ مارکیٹ یہاں پہ بنی ہوئی ہیں. یہ ملیالم کے ہیں جی, انڈین, اور بہت زیادہ سکسیزفل ہے, اور ان کی بہت کمیونٹی اسٹرانگ ہے. اور انہوں نے لولو, مدینہ, شکلین, پتہ نہیں کون کون سے نام سے سپر مارکیٹیں بنائی ہوئی ہیں اور کامیاب ہیں. کیوں اتفاق میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اتفاق سے رہو, ایک دوسرے کا احساس کرو, ایک دوسرے کا ساتھ دو, ایک دوسرے سے محبت کرو. یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا حق کھاؤ, وہ امیر ہے وہ غریب ہے لعنت بھیجو. انسان ہے سب سے پہلے, ہم ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے. ہمیں ٹینشن آتی ہے, ہم اتنی تکلیف لیتے ہیں, چیختے ہیں, پکارتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں. اسی طرح دوسرے کو بھی تکلیف آ سکتی ہے, اس کی بھی پریشانی کو سمجھا کرو, اس کا بھی احساس کیا کرو. میرے پیارے بہن بھائیوں, ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے, ایک دوسرے کا دکھ ساتھ میں ہونا چاہیے. ایک وقت تھا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, کوئی فوتگی ہو جانی, پورے محلے میں چولہا نہیں جلتا تھا, پورے محلے میں کھانا نہیں بنتا تھا. ان کے گھروں میں جا کے لوگ افسوس کرتے تھے, پڑھتے تھے, پڑھائی کرتے تھے, اور جو دنیا سے چلا جاتا تھا اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے تھے. ساؤنڈ نہیں لگاتے تھے, ٹی وی کی آواز نہیں آتی تھی, کوئی گانے شانے نہیں چلتے تھے, کچھ ایسا نہیں ہوتا تھا. ابھی آپ کے ساتھ والے گھر میں یا آپ کے ہی گھر میں نیچے فوتگی ہوئی ہو, اوپر انٹرنیٹ چل رہا تھا, اوپر میوزک چل رہا تھا, پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں, شرائیاں بج رہتی ہیں. پہلے وقت میں کسی فوتگی ہو جاتی تھی تو لوگ شادیاں نہیں منع کرتے تھے, وہ پینڈنگ کر دیتے تھے, آگے لے جاتے تھے. احساس تھا, رشتے تھے, دروازے کھلے ہوتے تھے, جو مرضی آئے جائے, کھائے پیے. ایک دوسرے کا پردے کا خیال ہوتا تھا, ایک دوسرے کی حفاظت کی جاتی تھی, ایک دوسرے کے کام آیا جاتا تھا, مل جل کے ہر کام ہوتے تھے. ابھی تو دشمن بنے ہوئے ہیں, ساتھ رہنے والے, ایک روم میں رہنے والے آپس میں دشمنی چل رہی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو کاٹ کے کھا جائیں. یہ حالات ہے. انٹرنیٹ نہیں تھا, فیسلٹی نہیں تھی. جتنی فیسلٹی اب ہے اتنی دنیا خراب ہو گئی ہوئی ہے, برائی کی طرف چلی گئی ہے. جسمانی ریلیشن بہت زیادہ بن گئی ہوئے ہیں, مطلب کہ رشتے ہو گئے ہیں. میرے پیارے سے بہن بھائیوں, میری باتوں کو غصہ نہیں کرنا, میری باتوں سے تو کو برا نہیں سمجھنا. اس طرح کے حالات ہو چکے ہوئے ہیں. جگہ جگہ پہ جسم بک رہا ہے, جگہ جگہ پہ خریدار کھڑے ہیں, احساس کسی کے اندر نہیں ہے. کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے. بھیڑیے بنے ہوئے ہیں, انسانوں کی شکل میں بھیڑیے گھوم رہے ہیں, جو عورتوں کے, بچوں کے ماس نوچتے ہیں. شرم آنی چاہیے ایسے بے شرم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ان کو فنا کرے. تو دنیا میں یہ کام نہیں رہ گیا. اللہ تعالیٰ اگر آپ کے اوپر آزمائش لاتا ہے تو اس پروردگار نے آپ کی آزمائش کا صلہ بھی آپ کو دینا ہے. آپ پیار محبت سے اور خلوص سے اور صبر تحمل سے آپ اس آزمائش سے گزریں, اللہ پاک اس کا اجر دے گا. لیکن یہاں پہ تھوڑی سی سختی آتی ہے تو لوگ کپڑے اتار کے برا کام کے لیے بھاگ جاتے ہیں. معاشرہ خراب کر دیا ہے, بہت زیادہ برائی آ چکی ہوئی ہے. اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے, ایمان کا پکا رکھے اور ایمان کا سچا رکھے. انشاءاللہ آپ سب پہ اللہ پاک کا کرم ہو, میرے پہ بھی کرم ہو, سب پہ اللہ پاک کی رحمت نازل ہو, اللہ کا کرم نہ ہو. تو میرے پیارے بہن بھائیوں, یہیں پہ لوگ کو اینڈ کرتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں اور پھر اپنی جاب کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ ٹائم بڑی جلدی سے شارٹلی گزر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو پرسکون سوئے ہوئے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. بس اللہ کی دین ہے, اللہ نے دیا ہوا ہے اور عقل بھی دی ہوئی ہے, اللہ نے شعور بھی دیا ہوا ہے, لیکن اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. شعور کو طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. یہ دیکھیں, یہ سامنے ایک کپل آ رہا ہے,
اور دونوں میاں بیوی نے ہاتھ میں کتے پکڑے ہوئے اپنے اپنے پسند کے. یہاں پہ ہر چیز ہے, کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا, کوئی کسی کو ڈانٹ نہیں سکتا, کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو, تم یہ کیا لے کے گھوم رہے ہو. کہ خیر اللہ اپنی رحمتوں سے نازر کرے, اللہ تعالیٰ اپنا کرم رکھے, اللہ پاک ہمیں بھی ایمان کا پکا اور مضبوط ہونے کی مضبوطی دے, تاکہ ہم بھی ایمان کے پکے رہیں, اور جب مریں اور اپنے پیارے رسول کا کلمہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا نام لیں, اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے مریں, تاکہ ہماری بخشش ہو. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں, بلاگ کو لائک کریں, ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بلاگ میں, تب تک کے لیے اجازت.